السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، ملت کو درپیش مسائل میں ایک بڑا سانحہ یہ ہے کہ دین کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والوں میں ربط اور جذبہ تعاون ناپید سا ہو گیا ہے، بلکہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک ہی شعبہ میں اور ایک ہی نظم سے وابستہ افراد میں بھی حد درجہ رقابتیں ہیں۔ زندگی کا اکثر حصہ دوسروں کو نیچا دکھا کر اپنے لیے میدان صاف کرنے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ دین کا مسلمہ اصول ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، اور اخلاص کی ترازو یہ ہے کہ اگر دین کے ہر کام کرنے والے کی احسان مندی دل میں ہے تو دل میں اخلاص ہے، ورنہ نہیں۔ غرض دینی تنظیموں اور کارکنان میں ربط و تعاون کے لیے اخلاص اور تعلق مع اللہ ہی بنیاد بن سکتا ہے۔ اخلاص دل کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کا ہر ایک انسان مکلف ہے۔ اخلاص پیدا کرنے اور اسے باقی رکھنے کا شریعت نے بھی حکم دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص پیدا کرنا اور باقی رکھنا اختیاری ہے۔ کبھی آدمی کام کے شروع میں بہت مخلص ہوتا ہے اور اخلاص کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے، کبھی اس کا برعکس بھی ہوتا ہے، آدمی ابتدا میں غیر مخلص ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ اخلاص نصیب ہو جاتا ہے۔ اخلاص پیدا کرنے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ایک بہت ہی مجرب نسخہ پیش خدمت ہے کہ آدمی دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرے اور پیچھے لگنے کا مزاج بنائے، ہر آدمی کو اپنے سے جوڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اور آج دین کا ہر خادم اور ہر دینی تنظیم کے افراد یہ کوشش کرتے ہیں کہ سب لوگ ہمارے ساتھ جڑیں اور ہمارے پیچھے لگیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ہر آدمی مقتدی بننا چاہتا ہے تو مقتدی کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے اپنے کو مقتدی بنائیں، مقتدی بننے سے گریز کریں۔ جو خادم دین سب کو اپنا مقتدی بنانے اور سب کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اول تو اس کے دل میں اخلاص ہوتا ہی نہیں، اور اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو رفتہ رفتہ رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف مقتدی بن کر دوسروں کے ساتھ جڑ کر کام کرنے والوں میں شروع ہی سے اخلاص ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، اور اگر بالفرض شروع سے اخلاص نہ بھی ہو تو رفتہ رفتہ اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر خادم دین کو دوسروں کے ساتھ جڑ کر کام کرنے اور پیچھے لگ کر کام کروانے کا حوصلہ کرنا چاہیے۔ یہ بات اگرچہ نفس پر شاق ہے مگر اس میں بڑی عافیت اور برکت ہے۔ دوسروں کے ساتھ جڑ کر کام کرنے والا آدمی دین کے ہر خادم کا رفیق بنے گا، اس کا فریق نہیں بنے گا، اور اپنے ساتھ ہر ایک کو جوڑنے والا ہر دوسرے شخص کو اپنا رقیب سمجھے گا۔ دینی کام کرنے والوں کے درمیان باہمی رقابت کے جذبہ کی وجہ سے ہماری مجلس میں غیبت کا ہونا ضروری سا ہونے لگا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دینی کام کرنے والا ہر خادم دین کے ہر کام کرنے والے کی خدمات کا اعتراف وسعت قلب اور جذبہ احسان مندی کے ساتھ اپنی ذات سے شروع کرے، اور پھر اپنے تمام رفقا کو سب کے لیے کلمہ خیر کہنے کا عادی بنائے اور کلمہ شر ادا کرنے سے منع کرتا رہے۔ اس کے نتیجے میں باہمی رفاقت کا جذبہ پیدا ہوگا اور ملت کے قابل قدر افراد کی ٹیم کی صلاحیتیں مثبت اور تعمیری کاموں میں استعمال ہو سکیں گی، اور یہ مومن نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی کسوٹی پر اپنے کو حقیقی مومن ثابت کر سکے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی اینٹوں کی طرح ہے کہ ایک اینٹ سے دوسری کو تقویت پہنچتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔